السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں 11ویں پارے سے سورہ یونس کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ یونس ان سورتوں میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے آخری دور میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے، آپ جو نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے، مکہ کے آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے جو سورتیں ہیں، سورہ اعراف ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ انفال ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں سے جہاد کا جو حکم دیا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے دیا ہے۔ اور سورہ یونس ایسی سورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو علمی چیلنج کیا ہے، علم کی بنا پر اللہ رب العالمین نے لڑائی کی ہے، یا اہل مکہ کو علم کا چیلنج دیا ہے کہ اگر ایسا کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں تو پھر اس کے جیسا قرآن پیش کر دو۔ سب سے پہلی جو تعلیم ہے سورہ یونس کی، وہ تعلیم یہی ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی انکار کرنے والے تھے، آپ کو وہ رسول نہیں مان رہے تھے، کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو اگر کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو نہیں بھیج دیتا، یہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ مکہ والوں کے رسالت کے انکار کی یہ ایک وجہ تھی یا ایک سبب تھی۔ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو بشر ہیں اور یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ قرآن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ ایک بہت مشہور سیرت ابن اسحاق میں ایک قصہ نقل ہے کہ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین دن بدن بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا۔ وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔ ان چند آیتوں کی تلاوت کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ شخص اٹھ کر کے چلا گیا، اپنی قوم میں پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ میری قوم کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس حال پر ہیں، کہا اس حال پر چھوڑ دو، کہا وہ جو کلام لے کر کے آئے ہیں یہ کلام کسی جادو یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ والے آپ کی رسالت صرف آپ کے بشر ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ سب سے پہلی تعلیم یہ ہے۔ دوسری تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے یہ دی ہے کہ انسان کا ایک نظریہ ہے کہ جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی دکھ آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو وہ انسان لیٹے بیٹھے پہلو کے بل کھڑے ہو کر کے ہر ناحیے سے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور جیسے اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع آ جاتا ہے تو وہ شخص اللہ رب العالمین کو ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے رب کو کسی پریشانی کے موقع پر یاد ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے خوشی اور غم میں انسان کا جو رویہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا
کہ جب خوشی ہوتی ہے تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی خوشی ملے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کو ظاہر کرو اور اس پر رب کا شکریہ ادا کرو۔ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کا معیار ایسے بدل جاتا ہے کہ غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور جیسے پریشانی ختم ہوتی ہے وہ مجھے بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکوں کا ایک عمل ذکر کیا ہے کہ مشرکوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مشرک جب کسی مشکل ترین وقت میں پڑتے ہیں تو یہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔ سمندر میں پہنچتے ہیں، بہت تیز کا جھونکا ہے، دریا کے اندر کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے، ملاح کہتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک رب کو یاد کرو۔ ان لوگوں کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے کہ اس وقت مشکل ترین اوقات میں تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور جب مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کو پوجنے لگتے ہیں۔ جیسے آج بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین ہدایت دے، کہ اگر کسی کے یہاں لڑکا ہوا، کوئی خوشی کا موقع ہوا تو کہتے ہیں یہ فلاں کی طرف سے ہے، فلاں صاحب نے دیا، اور اگر بچے کی وفات ہو گئی یا کوئی معاملہ ہو گیا تو کہتے ہیں اللہ نے ایسا کر دیا۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، ذہن کے اندر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ جس ذات نے دیا ہے وہ ذات ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ جب تکلیف کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو تو اس کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اور جب کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ ایک تیسری تعلیم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی ہے۔ مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی ہے۔ سورہ یونس کے اندر، سورہ کہف کے اندر، کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس سے زمین سے سرسبزی، شادابی حاصل ہو جاتی ہے، زمین کو بہت سارے فصل یا پھل لگ جاتے ہیں، لیکن ایک وقت معینہ جب آتا ہے تو وہ پھل سوکھ جاتے ہیں، مشین میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ چورا چورا بن جاتا ہے۔ یہی انسانی زندگی کی مثال ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو بہت ساری آرزوئیں ہوتی ہیں، اس سے بہت ساری تمنائیں منسلک ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا اچانک حکم آ جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ جاتا ہے، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے۔ دنیاوی زندگی کی یہی مثال، لیکن اس کے باوجود انسان دنیا میں ان چیزوں کے لیے پریشان ہے جو اس کو لا حاصل ہے، حاصل نہیں ہے۔ انسان اس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جو چیزیں حاصل ہیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے اس پر انسان کفران نعمت کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ انسان کے اندر قناعت پسندی نہیں ہے۔ ابھی انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موٹر سائیکل دے رکھا ہے، کوئی شخص ہے جس کے پاس صرف سائیکل ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو صرف پیدل چل رہا ہے، انسان بہت سکون میں ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ فلاں فلاں گاڑی سے چل رہا ہے، اور ابھی ہمارے پاس صرف موٹر سائیکل ہے، اس لیے انسان پریشان ہے۔ جو چیزیں اسے نہیں حاصل ہو رہی ہیں ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ اپنی زبان دانی پر اپنے آپ کو بہت بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے تھے،
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 3 جگہ 3 چیلنج کیا ہے۔ سب سے پہلا تو چیلنج یہ کیا کہ اس قرآن کے جیسا قرآن لا سکو تو لے آؤ، تو اس سے قاصر رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ 10 صورتیں لا سکتے ہو تو 10 صورتیں لے آؤ، اس سے بھی قاصر رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ایک آیت اس کے جیسی لا سکتے ہو تو ایک آیت یا ایک سورت لے آؤ، جو بھی تمہارے ولی ہے، جس کو تم اپنا کارساز مانتے ہو، اس کو بھی شامل کر لو، اور اس کے بعد لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ تو اللہ رب العالمین کا چیلنج کون ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ کون قبول کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے کون شخص مجادلہ کر سکتا ہے؟ کسی میں ایسی ہمت نہیں تھی کہ وہ شخص قرآن کے جیسا کوئی قرآن لا کر کے پیش کر دے۔ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبریل کے ذریعے سے لایا گیا ہے یا نازل کیا گیا ہے، اور اس جیسا قرآن کوئی قیامت تک نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہوں پر کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو اب اس کے قرآن کے ختم ہونے کی یا قرآن کے مٹانے کی یا قرآن کے جیسا قرآن بنانے کی کوئی لاکھ کوشش کرے تو وہ شخص نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک تعلیم اور ہے، وہ تعلیم بڑی زبردست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ عذاب بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ میں تو اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو تو میں اپنا بذات خود اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میرے کہنے سے عذاب کیسے آ جائے گا کہ میں کہوں اور فوراً عذاب آ جائے۔ اللہ رب العالمین قوم نوح کے لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ عذاب لے آؤ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا کہ عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے خلاف بد دعا کر دی۔ 40 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب دیا، نازل کیا۔ 40 سال کے بعد اہل مکہ کہہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تعلیم دی کہ بغیر اللہ کے حکم کے میں اپنا بذات خود اپنے نفس کا بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں فوراً عذاب آ جائے؟ اگر اللہ رب العالمین کی مرضی شامل حال ہوگی تو عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ قرآن، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہم اس کے معنی و مفاہیم نہیں سمجھتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن یہ ایک واعظ ہے، نصیحت ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ جن گھروں میں شیطانیت یا جنات کا معاملہ ہو، ان گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شیطانوں کے بھگانے کا آلہ ہے، جناتوں کو گھر سے نکالنے کا آلہ ہے قرآن۔ کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں ان وسوسوں کی سب سے جامع اور سب سے مانے دعا ہے قرآن کریم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر میں میں نے پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کوئی جادو کی کتاب نہیں ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے، ایک رات میں ختم کر لیا جائے۔ قرآن کریم سمجھنے کی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ وہ قرآن کریم کو سمجھنے والے تھے۔ آیتیں جہاں بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کی دھمکی تھی وہاں وہ اس پر خود کو سمجھتے تھے کہ شاید اللہ رب العالمین ہمیں مخاطب کر رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو صرف قرآن کو رٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھا جائے، یہ قرآن کا معنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ اور قوم فرعون کی عذاب کا وہی تذکرہ کیا کہ
قوم فرعون کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے اس میں فرعون کو غرق کر دیا، اور غرق کرنے کے بعد صرف ویسے نہیں کہ اس کا قصہ ختم کر دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ، جو میں نے آج درس میں آیت کریمہ پڑھی ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، جب فرعون کے لاش کی چیک اپ ہوئی، اسے سائنس دانوں نے دیکھا تو اس کے ناک پر مچھلی کے کانٹوں کے نشان تھے، اور اس کے دماغ کے اندر کچھ بالو کے ذرات پائے گئے، جس سے سائنسدانوں نے کہا کہ اس کی جو موت ہوئی ہے وہ پانی میں ڈوب کر کے ہوئی۔ آج بھی یہ آیت کریمہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اللہ رب العالمین نے کہا آج کے دن ہم تیرے جسم کو ایک نشانی کے طور پر رکھ دیں گے۔ اور آج بھی جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا بھی ہے کہ مصر کے اندر، مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش آج بھی نمیمے کے اندر پیک ہے، رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بطور عبرت رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شرکس آئے تو وہ دیکھ لے کہ مجھ سے بڑا، قرآن کریم نے دوسرے جگہوں پر کہا ان فرعون علا فی الارض، زمین پر سب سے بڑا فسادی اگر کوئی شخص تھا تو وہ فرعون تھا۔ تو کوئی بھی اگر آئے ظلم و زیادتی کرنے والا تو وہ فرعون کا انجام دیکھ لے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کے بارے میں کہا کہ آج ہم تیرے جسم کو نشانی کے طور پر، عبرت کے طور پر رکھ دیں گے، لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ ایک آخری تعلیم، اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ قوم ایمان لے آئی، توبہ و استغفار کرنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے قوم یونس کا معاملہ یہ تھا، بہت اختصار کے ساتھ، کہ قوم یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یونس علیہ السلام کی دعوت نہیں مان رہی تھی۔ یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بد دعا کی کہ اللہ رب العالمین ان کو تباہ و برباد کر دے، پھر اس کے بعد چپکے سے نکل لیے، راہگیروں سے پوچھتے تھے کہ میری قوم کا حال کیا ہے، جو بھی ملتا اس سے پوچھتے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان کی قوم سن تو رہی تھی، واضح و نصیحت جو حضرت یونس علیہ السلام کر رہے تھے اس کو سن رہی تھی، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں تھی۔ پھر پوری قوم باہر نکلی، سخت گرمی کا معاملہ ہوا، ایک بادل کا سایہ ہوا، پوری قوم نکلی۔ اب قوم سمجھ گئی کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آنے والا ہے۔ مفسرین نے دو باتیں ذکر کی ہیں کہ ایک تو عذاب آنے سے پہلے اس قوم نے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین نے جو بادل چھایا ہوا تھا وہ بادل چھٹ گیا، یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب جو آنے والا تھا وہ عذاب ٹل گیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا ہے تو ان لوگوں نے توبہ و استغفار کی اور اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کر کے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ آج امت محمدیہ جاننے کے بعد توبہ و استغفار نہیں کرتی۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ ماہ غفران ہے، توبہ و استغفار کا یہ عشرہ ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی اکثریت اس عمل سے بہت دور ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم کی توفیق عنایت فرمائے، الہ العالمین ہم کو صحیح سمجھ دے، اور الہ العالمین گزشتہ اقوام کے حالات سن کر کے اور دیکھ کر کے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم تمام کو اس ماہ مقدس سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔